کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ بعض لوگوں نے فون کر کے پوچھا، معلوم کیا کہ ہم نے 2 لاکھ روپے کا حج تھا تب درخواست بھری تھی، پھر نہیں لگی، پھر 4 لاکھ کا ہو گیا، پھر بھی بھرتے رہے، اس کے بعد یہ بند ہو گیا، 2 سال ہوا نہیں، اور اب آیا ہے تو ایک دم دھماکہ ہو گیا کہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا یہ۔ تو اب ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، 4 لاکھ تک تھے، اس سے کر سکتے تھے، اب تو 10 لاکھ کا ہو گیا، تو 10 لاکھ نہیں ہے پھر تو اس پر حج لازم ہو چکا، اس پر لازم تھا۔ کوئی گورنمنٹ کی کنڈیشن تو شریعت نے نہیں رکھی تھی نا۔ اگر گورنمنٹ میں آپ کی درخواست نہیں لگی تھی تو اس وقت تھوڑے بہت زیادہ پیسے آپ کے پاس تھے تو آپ اس پیسوں سے اس کو ملا کر آپ کو حج پرائیویٹ میں کر لینا چاہیے تھا۔ آپ نے نہیں کیا پیسہ ہونے کے باوجود، تو جتنے بھی اسباب اور ذرائع ہیں اس میں مناسب اسباب اور ذرائع کو آپ کو اختیار کرنا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر اگر گورنمنٹ حج کروائے ہی نہیں، وہ ذمہ داری لے ہی نہیں اور سارا کوٹا پرائیویٹ کو دے دے تو آپ پر حج لازم رہے گا؟ تو چلو آپ نے ایک چانس لے لیا اور آپ کی درخواست نہیں لگی تو پھر تھوڑے بہت زیادہ پیسے دے کر آپ کو پرائیویٹلی حج کر لینا چاہیے تھا۔ اب وہ نہیں کیا، حج فرض ہونے کے باوجود اور پیسہ ہونے کے باوجود نہیں کیا، کہ 2 لاکھ تو گورنمنٹ کا تھا اور پرائیویٹ 3 لاکھ تھا اور اس کے بعد 4-5 لاکھ روپے پڑے ہوئے تھے، تو یہ 3 لاکھ والا کر سکتا تھا نا، لیکن اس نے کیا کیا، اب اگلے سال درخواست بھروں گا، وہ اس میں بھی نہ لگی اور پھر یہ 2 سال گیپ آ گیا اور اس کے بعد اب وہ پرائس اتنی اوپر چلی گئی، تو لہٰذا جس پر پہلے حج لازم ہو گیا، شرائط ساری پائی گئی اور اس نے کسی وجہ سے ڈیلے کر دیا، حج نہیں کیا، اور اب اس کا مال بھی ختم ہو گیا، تب بھی اس پر حج فرض ہی رہے گا، حج اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، اس کو قرض لے کر بھی حج کرنا لازم ہے۔ یہ بڑا سخت مسئلہ ہے، لیکن بہرحال یہی ہے کہ اصول اس میں یہی ہے، اصل یہی ہے کہ اگر ثابت ہو گیا ذمے پر فریضہ شرائط پائے جانے کے بعد اور کوتاہی کی وجہ سے نہیں کیا تو اپنی کوتاہی کی وجہ سے ڈیلے کیا، اب مال ضائع ہو گیا تو شریعت جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے اپنی جگہ پر کہ آپ کو قرض لے کر بھی حج کرنا ہوگا۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ مجھ پر کون سی چیز کب لازم ہو رہی ہے۔ آپ پر حج کے مسائل سیکھنا اس وقت لازم ہے جب آپ پر حج فرض ہو جائے گا، لیکن یہ ہر آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ پہ کب حج فرض ہوگا۔ آپ پر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا لازم نہیں ہے جو مالدار نہیں ہے، ہاں نماز ہر شخص نے پڑھنی ہے وہ مسائل سیکھے گا، روزہ ہر آدمی نے رکھنا ہے وہ مسائل سیکھے گا، لیکن زکوٰۃ کے مسائل اس شخص پر سیکھنا لازم ہے جس کے پاس مال ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن دیگر تفصیلات تو چلو وہ زکوٰۃ جس اس پر لازم ہوگی جب سیکھے گا، لیکن ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی کتنا مال آ جائے تو زکوٰۃ لازم ہوگی، یہ پتہ ہونا چاہیے ابتدائی انفارمیشن۔ اسی طرح حج کے مسائل آپ اسی وقت سیکھیں گے کہ شریعت آپ سے مطالبہ نہیں کر رہی، اگر آپ پر حج فرض نہیں ہے تو آپ حج کے مسائل نہ سیکھیں، آپ پر لازم نہیں، لیکن کم سے کم اتنا سیکھنا ضروری ہے کہ بھئی حج فرض کب ہو جاتا ہے، کتنا مال ہو، کتنی استطاعت ہو، اس کی کیا شرائط ہیں، تو شرائط کی ایک مختصر تفصیل مسلمان کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات اسے علم نہیں ہوتا اور اس لا علمی کی بنا پر وہ تاخیر کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ حج فرض ہونے کے باوجود گناہگار بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور مزید یہ کہ پھر بعد میں استطاعت یا جسمانی اعتبار سے نہیں رہتی یا مالی اعتبار سے استطاعت نہیں رہتی، لیکن چونکہ پہلے دونوں طاقتیں موجود تھیں، مال بھی تھا، جسم بھی سلامت تھا، ساری شرطیں پائی گئی، حج لازم ہو گیا اور اپنے طور پر اس کو ڈیلے کرتا رہا، تو لہٰذا اگر اب جسمانی کمی پیدا ہو گئی، مال ہے تو حج بدل کروائے، لیکن اور مال جسم ٹھیک ہے، مال ختم ہو گیا تو قرض لے اور خود جائے۔ لہٰذا یہ چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے۔